اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میں نے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تم پرہیزگاری کے کاموں میں اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہوں کے کاموں میں اور زیادتیوں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا کیا، اس دنیا کو بنایا، تو یہ زمین کو جب بنایا تو یہ زمین کانپنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر پہاڑوں کو پیدا کیا اور پہاڑے بطور میخے قلعے بنا کر زمین میں ٹھوک دیے، جس کی وجہ سے یہ زمین کانپنا بند کر دیا، زمین نے کانپنا بند کر دیا۔ تو فرشتوں نے یہ منظر دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور تعجب کرنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، پھر تو تیری زمین میں سب سے زیادہ طاقتور یہ پہاڑ ہوئے کہ جنہوں نے اتنی بڑی زمین کو کانپنے سے روک دیا، قابو میں کر لیا اور زمین کانپنے سے باز آ گئی۔ تو جب فرشتوں نے اس بات کا تعجب کیا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے لوہے کو پیدا کیا اور لوہے نے پہاڑ کو کاٹ دیا۔ فرشتے پھر حیران ہو گئے اور تعجب کرنے لگے، پھر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، پھر تو تیری زمین میں سب سے زیادہ طاقتور لوہا ہوا کہ جس نے پہاڑ کو بھی کاٹ دیا۔ فرشتوں نے جب دوبارہ تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگ کو پیدا کیا، آگ کو پیدا کیا، لوہے کو آگ میں ڈالا اور لوہا پگھل گیا۔ فرشتے پھر حیران ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، پھر تو تیری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور یہ آگ ہوئی جس نے لوہے کو بھی پگھلا دیا۔ تو جب فرشتوں نے تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر پانی کو پیدا کیا، جب آگ کے اوپر پانی بہایا گیا تو آگ بھی بجھ گئی۔ تو فرشتے پھر حیران ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، پھر تو تیری زمین میں سب سے زیادہ طاقتور یہ پانی ہوا جس نے آگ کو بھی بجھا دیا۔ تو جب فرشتوں نے پھر دوبارہ تعجب کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ہوا کو پیدا کیا، اور جب تیز ہوا کی وجہ سے پانی کا رخ بدلنے لگا، تیز ہوا نے پانی کا رخ کو پھیر دیا، تو فرشتے پھر دیکھ کر حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے اور اب ٹھہر گئے، اب کچھ عرض نہ کی، بلکہ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، تو ہی بتا کہ تیری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور کیا چیز ہے، تو ہی بتا، تیری مخلوق ہے، تیری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور چیز کیا ہے۔ تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ فرمانے لگا کہ اے میرے فرشتوں، میری مخلوق میں سب سے زیادہ طاقتور وہ انسان ہے کہ جو صدقہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرتا ہے، الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہونے دیتا۔ جو شخص نیکی کرتا ہے اور نیکی کو چھپاتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس کو چھپاتا ہے، اور یوں فرمایا کہ اگر سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے، الٹے ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہونے دیتا۔ تو اگر کوئی شخص ارادہ کرے کہ وہ طاقتور بننا چاہے، کوئی شخص ارادہ کرتا ہے کہ میں طاقتور بننا چاہتا ہوں، اور طاقتور بھی وہ والا جس کو اللہ تعالیٰ طاقتور کہہ رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی نیکیوں کو چھپانا شروع کرے۔ اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو اس بھلائی پر پردہ ڈالنا اس پر شروع کرے، نہ کہ اس کو جگہ جگہ بتاتا پھرے کہ میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی، میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی۔ اور جو بھی نیکی کرے، جو بھی کام کرے، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام نہ کرے، جو بھی نیکی کرے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا موسیٰ، کیا تم نے کوئی کام خالص میرے لیے بھی کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگا وہ تو تم پر فرض کی گئی تھیں، وہ تو تم نے پڑھنی تھی، میرے لیے کیا کیا ہے یہ بتاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، میں نے تیرے دین کی نوکری کی ہے، میں نے دین کی تبلیغ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگا وہ تو آپ کی ذمہ داریوں میں شامل تھا، وہ تو آپ کی ڈیوٹی تھی، وہ تو آپ نے کرنا تھا، آپ نے کوئی کام خالص میرے لیے کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یا اللہ، تو ہی بتا کہ تیرے لیے خالص کیا کام ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرمانے لگا کہ اے موسیٰ تمہیں چاہیے تھا کہ تم کسی شخص سے، کسی ایسے شخص سے بھی پیار کرتے جس سے تمہاری محبت صرف اور صرف میری رضا کے لیے ہوتی، اپنے مطلب کے لیے نہ ہوتی، صرف اور صرف اس کی محبت تمہاری، اس کے ساتھ محبت صرف اور صرف میری رضا کے لیے ہوتی۔ اور تمہیں چاہیے تھا کہ تم کچھ لوگوں سے اظہار بیزاری بھی کرتے اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول کے نافرمان ہے، وہ اللہ اور رسول کے دشمن ہے۔ تو ہم کوئی بھی نیکی کریں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ کوئی یہ نہیں سوچنا چاہیے چھوٹی نیکی ہے یا بڑی ہے، صرف جو نیکی کرنی چاہیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ذرا برابر بھی نیکی کرو گے تو قیامت والے دن اس کا بدلہ پاؤ گے، قیامت والے دن میں تمہیں تمہاری نیکی دکھاؤں گا، تمہیں اس کا اجر دوں گا۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اگر تم کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کسی مسلمان کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر بھی صدقے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ آگے فرمایا کہ تمہارا کسی اندھے کو رستہ بتانا بھی تمہارے لیے، کسی بھٹکے ہوئے کو رستہ بتانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ خالی یہاں تک بس نہیں فرمائی، آگے فرمایا کہ تمہارا رستے سے کوئی کانٹا ہٹا دینا، کسی پتھر کو ہٹا دینا، وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اور آگے بھی فرمایا کہ تمہارا اپنے ڈول سے اپنے مسلمان بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ لیکن شرط یہی ہے کہ تم جو بھی نیکی کرو، چھوٹی سی بھی نیکی کرو، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضور صغیرہ گناہ کیا ہوتا ہے اور کبیرہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کہ گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لیکن شریعت نے اب اس کے 2 درجے بیان کر دیے ہیں۔ آپ فرمانے لگے کہ تم گناہ یہ سوچ کے نہ کیا کرو، تم گناہ کے بارے میں یہ نہ سوچا کرو کہ یہ گناہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، بلکہ تم یہ سوچا کرو تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو، تم جس کی نافرمانی کر رہے ہو وہ تو بہت بڑا ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ گناہ کو ہمیشہ ہلکا جانتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے تو کیا ہو گیا، میں نے کسی مسلمان کا ہلکا سا دل ہی تو دکھایا ہے، میں نے کسی مسلمان کا مذاق ہی تو اڑایا ہے، میں نے کسی مسلمان کے ساتھ طنز ہی تو کیا ہے، تو کیا ہو گیا۔ اور آگے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو گویا وہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے جو کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے وہ گویا مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو مجھے تکلیف دیتا ہے گویا وہ اپنے رب کو تکلیف دیتا ہے۔ تو ہمیں جو بھی نیکی کرنی چاہیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بڑی نیکی ہے یا چھوٹی، صرف اور صرف خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔